بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی، ہمارے آج کے لیکچر میں آپ کی درسی کتاب سے نظم نمبر 7 شامل ہے۔ نظم کا عنوان ہے امید، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 135 سے 138 تک موجود ہے۔ شاعر مولانا الطاف حسین حالی۔ ہم آغاز کریں گے شاعر کے تعارف سے، صفحہ نمبر 135۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ سن پیدائش سن 1837، سن وفات سن 1914۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، تاہم ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ حصول تعلیم کے شوق میں دلی گئے، جہاں غالب اور شیفتہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ دونوں شاعر تھے۔ چند سال شیفتہ کے مصاحب رہے۔ سن 1874 میں لاہور میں ملازمت مل گئی اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے رہے۔ یہاں جدید نظم کے 4 مشاعروں میں شریک ہوئے، پھر اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس ہو گئے۔ وہاں سر سید اور ان کی تحریک سے رابطہ ہوا۔ سر سید کے ایما پر، ان کی ضد پر، ان کے کہنے پر، ان کے اصرار پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ مسدس نظم کی حیت ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے یا 3 اشعار شامل ہوں۔ مسدس کا عنوان تھا مد و جزر اسلام۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ نظم ہے مد و جزر اسلام، اسلام کا عروج و زوال۔ لفظی معنی کے طور پہ دیکھیں تو پانی کا دریا یا سمندر میں اٹھنے والی لہروں یا موجوں کا اتار چڑھاؤ۔ مد و جزر، چڑھنا اور اترنا، اسی سے نسبت لی گئی ہے یہاں پر معنی کے حوالے سے، اسلام کا عروج و زوال۔ اس کے بعد بہت سی نظمیں لکھیں اور کئی جدید نظم نگار شعراء کو متاثر کیا۔ مولانا حالی اور آزاد دونوں کی مشترکہ کوششوں سے اردو شاعری بہت حد تک تبدیل ہو گئی، اور اس میں پہلی بار مشرقی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات بھی سامنے آ گئے۔ حالی نے غزل کو بھی جدید رنگ میں ڈھالا اور روایت کی بیجا تقلید کے بجائے تازگی بیان پر توجہ دی۔ بیجا تقلید، بے مقصد حمایت کرنا، خواہ مخواہ کسی چیز کی پذیرائی کی بات کرنا، بے مقصد بے معنی انداز میں، یعنی وہ چیز اتنی حمایت کے قابل نہ ہو، اسے خواہ مخواہ رواج دینے کی کوشش کرنا۔ تازگی بیان، جدت بیان پر، نئے اور تازہ بیان پر، نئے انداز پر۔ حالی کی غزل میں میر و غالب کا ساتھ تغزل ملتا ہے، جبکہ ان کی نظمیں جذبہ حب الوطنی اور اصلاح ملت کا ثبوت ہیں۔ حب الوطنی، وطن سے محبت، اصلاح ملت، قوم کی بھلائی، فلاح، بہتری، اصلاح کے لیے۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ حب الوطن، چپ کی داد، نشاط امید اور مناظرہ رحم و انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ مثالیں ہیں۔ درخشندہ مثالیں ہیں، روشن و زندہ مثالیں ہیں۔ حالی نے پانی پت میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید اور حیات سعدی وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا ایک مختصر سا جائزہ یہاں تعارف کے طور پر ہم ایک نظر دیکھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار جدید نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ قومی و ملی شاعری حالی کی پہچان ہے اور ان کے کلام میں اصلاحی پہلو نمایاں ہے۔ حالی کا تعلق سر سید تحریک سے تھا، اس لیے انہوں نے ادب برائے مقصد کے تحت کام کیا۔ سادہ اور آسان تراکیب کا استعمال حالی کا مقصد واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ حالی نے قوم کی اصلاح کا بیڑا قلم کے ذریعے اٹھایا۔ دیگر شعراء کی طرح حالی نے مبالغہ آرائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ حقیقت نگاری سے حالات و واقعات کی بہترین عکاسی کی۔ ان کا اسلوب بیان سادہ بھی ہے اور بناوٹ سے پاک بھی ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سر سید احمد خان کا نام لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کا تعلق بھی تحریک آزادی پاکستان کے ان رہنماؤں سے تھا جنہوں نے برصغیر میں
مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کو ان کی عظمت، شان و شوکت یاد دلا کر ان کی سوئی ہوئی امیدیں پھر سے جگائیں۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی کا تعلق بھی ایسے ہی اصلاحی رہنماؤں سے تھا۔ ایک نظر ان کی تصانیف دیکھ لیجئے گا، جن میں مد و جزر اسلام ہے، دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی۔ شعر و شاعری پر مولانا الطاف حسین حالی نے اپنا ایک مقدمہ تحریر کیا ہوا ہے، وہ ہے یادگار غالب بھی موجود ہے۔ نظم امید کا ایک مختصر سا تعارف دیکھیں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ لفظ امید انگریزی زبان میں ہوپ کہتے ہیں۔ یہ ایک انسانی جذبہ ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک احساس ہے۔ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ ہم اپنی گزرتی ہوئی زندگی کے بیشتر واقعات و لمحات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک انسان کو امید خوشحالی کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک انسان کو امید کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ ایک نو مولود بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس ماں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کب بڑا ہوگا، اور جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، کیا پڑھے گا، کون سا پیشہ اختیار کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا، اس کی پیشہ ورانہ زندگی کیا ہوگی، عام زندگی میں یہ کیسا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی یا اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس سے بہت سی امیدیں باندھتی ہے۔ وہ اسے تصور میں چلتا ہوا دیکھتی ہے، بولتا ہوا دیکھتی ہے، اسکول کی طرف بھاگتا دوڑتا دیکھتی ہے، کالج یونیورسٹیز کے راستے اسے عبور کرتے ہوئے دیکھتی ہے، اسے آئندہ زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتی، حالانکہ وہ اس کی گود میں 1-2 دن کا یا چند لمحات کا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، ماں کو اپنے بچے کے جوان ہونے تک یا کامیابی اور مضبوطی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک جو چیز خوشی سے تقویت دے کر آگے تک لے کے جاتی ہے، وہ اس کی امید ہوتی ہے۔ اور قریب سے مثال دیکھیں تو ایک طالب علم کی زندگی سے اس کی بہترین مثال دی جا سکتی ہے۔ انسان جو اپنے آپ سے امیدیں لگاتا ہے۔ جب ہم اسکول کالج کا سفر یا اسکول کا سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ سفر کہاں جا کے ختم ہوگا، ہم کس مقام پر پہنچیں گے، لیکن ہر نئی جماعت کے ساتھ، ہر ختم ہونے والے سال کے ساتھ ہماری امید ہمیں اور مضبوطی سے آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ یعنی یہ امید انسان کو مثبت منفی دونوں سوچوں کے ساتھ آگے کی طرف گامزن کرتی ہے، اسے آگے کی طرف بڑھاتی ہے۔ تو دراصل یہاں پر امید کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور امید کے تناظر میں امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جو بنیادی نظم ہے وہ تعلق رکھتی ہے مسلمانوں کے عروج و زوال سے۔ امید حالی کی مشہور زمانہ نظم مد و جزر اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ نظم مسدس کی ہیئت میں لکھی گئی ہے اور مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آپ کے پاس یہاں پر لنک موجود ہے، ایک دفعہ یہ لنک اوپن کر کے ایک نظر اس مسدس کا یا اس نظم کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو اس کے کچھ حصوں کے حوالے سے یا اس کا ایک ایک کر کے ہر بند کے حوالے سے جو آگے بڑھنا ہے، یا اس میں جو موجود ساری کہانی ہے، وہ آپ کو یہ نظم مکمل مطالعے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ حالی نے کس تناظر میں یہ نظم لکھی، نظم کا اصل مقصد کیا تھا، اور ہم کس مرکزی خیال کے تحت بات کر رہے ہیں۔ یہ نظم کل 295 بند پر مشتمل ہے، 295، یعنی اس مسدس میں 295 بند ہیں اور ہر بند میں 6 مصرعے ہیں، اور نظم کا آخری حصہ 162 بند پر مشتمل ضمیمہ ہے، جو الگ سے ایک مکمل نظم بن جاتی ہے۔ حالی نے اس مسدس کے دیباچے میں خود یہ بات تحریر کی ہے کہ نظم کا اختتام بہت دل شکن اشعار پر ہوا، جن سے تمام امیدیں منقطع ہو گئیں اور تمام کوششیں رائگاں نظر آنے لگیں۔ دراصل مکمل نظم مسلمانوں کے عروج و زوال کی ترجمانی کرتی ہے۔ جہاں مسدس کا اختتام ہوا
وہ تکلیف دہ اشعار تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے زوال کا دور بیان کیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے نظم کا یہ حصہ اصل عنوان مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے بطور خاص ضمیمہ کے طور پر تحریر کیا گیا۔ مسدس کے اختتام پر حالی کی دعائیہ نظم بھی موجود ہے جو سادہ نظم کی طرز پر اشعار کی صورت میں ہے۔ اب اصل نظم کا تعارف یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ نظم کا عنوان ہے مد و جزر اسلام، اسلام کا عروج و زوال۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم میں تمہیدی مباحث کے طور پر آغاز میں قبل از اسلام عرب کے حالات بیان کیے۔ پہلے انہوں نے عرب کا پورا خطہ بیان کیا، اس کا ایک حدود اربع مختصر الفاظ میں تمہیدی طور پہ بیان کیا، عربوں کے حالات بیان کیے، قبل از اسلام ان کے کیا حالات تھے، کیسی ان کی روایات تھیں وہ بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کا پورا احوال بیان کیا۔ آگے بڑھ کر تبلیغی دور میں انہیں جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نبوت ملنے کے بعد وہ حالات بیان کیے گئے۔ آپ سلم کے وصال تک کے حالات بیان کرنے کے بعد مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں آپ سلم کے وصال کے بعد مختلف ادوار میں مسلمانوں کے حکومتی ادوار بیان کیے۔ خلفائے راشدین کا دور بیان ہوا، اس کے بعد خلافت کس طریقے سے بنو امیہ کے ہاتھوں میں گئی، پھر کیسے بنو عباس کے ہاتھوں میں گئی، اور کرتے 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 یہ خلافت مسلمانوں کے توسط سے ہوتے 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 کہاں سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی۔ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کی بلندی تھی، ان کا عروج تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں مسلمان زوال یا پستی کا شکار ہونے لگے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی ایک طرح سے تمثیلی انداز میں ان کے پورے حالات و کوائف اس نظم میں بیان کر دیے۔ نظم کا اختتام ہوا تو بہت ہی دل شکن قسم کے اشعار تھے۔ وہ دل شکنی کسی حد تک ختم کرنے کے لیے یا اس کی تاثیر کم کرنے کے لیے مولانا الطاف حسین حالی نے ایک اسپیشل ایڈیشن یا حصے کے طور پر اسی نظم کا ضمیمہ لکھ دیا۔ اس حصے کو انہوں نے کوئی عنوان نہیں دیا، ہے یہ مسدس کا حصہ، لیکن اس پورے ضمیمے میں، اس پورے خاص ایڈیشن میں مسلمانوں کو بیدار کر کے پھر سے کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی۔ یہ جو حالی نے کہا نا کہ تمام امیدیں منقطع ہو گئیں اور تمام کوششیں رائگاں نظر آنے لگی، یعنی حالی نے جو مسلمانوں کے عروج و زوال کا اتنا بڑا نقشہ کھینچا تھا، وہ یوں لگا کہ آخر میں اس زوال یافتہ یا یوں کہہ لیجئے کہ زوال یافتہ قوم کا جو احوال بیان کیا گیا اس میں مسلمانوں کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ تو لکھنے والے کا مقصد یہاں پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی مثبت پہلو پر اختتام نہ کرے۔ موقع کی نزاکت اور نوعیت سمجھتے ہوئے حالی نے یہاں پر امید کے حوالے سے 162 بندوں پر مشتمل نظم کا یہ حصہ دیا، جس میں امت مسلمہ کو پھر سے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے مضبوطی سے کھڑے ہونے کی تنبیہ کی گئی۔ اور جب اس ضمیمے کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد نظم کا اختتام عام سادہ نظم کی طرز پر اشعار کی صورت میں دعائیہ کلمات میں کیا گیا۔ مرکبات و تراکیب، روزمرہ و محاورہ، ثنائے بدائے کا خوبصورت امتزاج نظم پر حاوی ہے۔ تضاد در تضاد اور تلمی در تلمی کی خوبصورت تکرار سے نظم میں ایک خاص روانی کا تاثر بھی موجود ہے۔ تقابلی انداز اختیار کرتے ہوئے حالی نے قوم کو پر امید رہنے کی ترغیب دی اور مایوسی سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ نظم کے پہلے بند سے آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 136۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو۔ نظم کے پہلے مصرعے میں شاعر نا امیدی کو مخاطب کرتا ہے۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، اے نا امیدی، اے مایوسی، اب بس کر دے، اب اپنی حکمرانی ختم کر دے، اب اور اس طریقے سے ہمارا دل نہ توڑ، ہمت ختم نہ کر۔ نا امیدی مایوسی، دل بجھانا محاورہ ہے، دل توڑ دینا، ہمت یا حوصلہ ختم کروا دینا۔ جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو۔ جھلک ایک ہلکی سی، جھلک کہتے ہیں ایک ہلکا سا نظارہ،
تھوڑی سی دیر کے لیے ظاہر ہونا، مختصر دورانیے کے لیے سامنے آنا، نظارہ یا ظاہر ہونا۔ اے امید اب امید سے مخاطب ہے۔ نظم کے دوسرے مصرے میں شاعر امید سے مخاطب ہے۔ پہلے مصرے میں اس نے نا امیدی کو للکار کر بات کی، دوسرے مصرے میں امید کو آنے کی جگہ دی اور اس کے بعد وہ امید سے مخاطب رہے۔ اے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو۔ نا امیدوں کی، مایوس لوگوں کی ڈھارس بندھانا محاورہ ہے، انہیں حوصلہ دینا، انہیں ہمت دینا، انہیں سہارا دینا۔ فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، افسردہ غمزدہ یا دکھی دلوں کے لیے تو حوصلہ بن، تو ان کا سہارا بن۔ دل بڑھانا، حوصلہ دینا، ہمت دینا، انہیں آگے بڑھنے کی تلقین کرنا۔ تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، اے امید تیری وجہ سے مردہ لوگوں کو بھی زندگی کی خوشی ملی ہے، یعنی مرتے مرتے ایک انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہاں پر کیا ہے کہ وہ انسان جو پریشانیوں، دکھوں اور مصائب کا اس حد تک شکار ہو چکا ہے کہ اسے ہر طرف مایوسی اور نا امیدی نظر آتی ہے، اگر اس کے دل میں کہیں امید کا جذبہ موجود ہے تو یہ امید اسے ختم نہیں ہونے دیتی، اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں، جلی کھیتیاں وہ کھیت یا کھلیان جن میں فصلیں تباہ ہو چکی ہوں، یہاں مراد تباہ شدہ یا برباد حالت ہے، یعنی یہ امید مرتے ہوئے کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ سادہ مفہوم کے طور پر جب ہم یہ بند دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے سامنے آئے گا۔ شاعر نا امیدی سے مخاطب ہیں، اے مایوسی اب بس بھی کر دے، ہمارے درمیان سے اب نکل جا۔ پھر امید سے مخاطب ہیں، اے امید تو اپنی جھلک دکھا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن، ان بے بس لوگوں کی ہمت و حوصلہ بن کہ یہ مردہ دل پھر سے جی اٹھے۔ تیرے دم سے وہ حوصلہ نصیب ہوتا ہے کہ تباہ و برباد کھلیان بھی ہریالی کی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ اس پہلے بند میں مرکب تراکیب کے ساتھ محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا بند، سفینہ پے نوح طوفان میں تو تھی، سفینہ پے نوح طوفان میں تو تھی۔ ایک چیز کا دھیان دیجیے گا، اب یہ جو دوسرا بند ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تلمیحات ہیں، تاریخی اور اسلامی تلمیحات، جن کے ذریعے امید کی وضاحت کی گئی ہے۔ سفینہ کشتی یا ناؤ کو کہتے ہیں، ایسی سواری جو سمندر یا دریا میں تیرنے یا سفر کرنے کے قابل ہو۔ پے قدیم اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے واسطے کے لیے، کسی جملے میں رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سفینہ پے نوح طوفان میں تو تھی، نوح طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، طوفان نوح کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں نے اس لیکچر کے ساتھ آپ کی نظم میں موجود جتنی بھی تلمیحات ہیں یا جتنے بھی وضاحت طلب مرکبات یا مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹ کی فارم میں اٹیچ کر دیے ہیں، ایک نظر آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں یہاں پر تشریح سمجھاتے ہوئے صرف سرسری سا ایک جائزہ لوں گی، تفصیل اس کی آپ کو ڈاکومنٹ کی فارم میں مل جائے گی، اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ وہ سامنے رکھیے گا، ان کے مطابق یہ لیکچر سنتے ہوئے آگے بڑھیے گا۔ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی، 900 سال تک وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور وہ مسلسل انکار کرتے رہے تو تنگ آ کر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا۔ کیسے تباہ کیا؟ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ پانی کا عذاب تھا، اور پانی بھی کوئی چھوٹے پیمانے پر نہیں تھا، آسمان سے برسنے والا پانی تھا، ٹھیک ہے، بارش کی صورت میں بھی تھا، زمین سے خود بخود نکلنے والا پانی بھی تھا، ایک طوفان، ایک سیلاب کا منظر تھا، اسی لیے اسے طوفان نوح کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں وہ جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جو تمہیں مانتے ہیں یا تمہاری تبلیغ کے بعد میرا یقین کرتے ہیں، مجھ پر اعتقاد رکھتے ہیں، انہیں اس کشتی میں سوار کرو۔ کچھ جانوروں کی جوڑیاں سوار کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ آگے ایک نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس تناظر میں بات کی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے کچھ پودوں کے بیج، سبزیاں اور جڑیں ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یعنی جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے، اس کشتی کے علاوہ وہ پوری کی پوری بستی، وہ پورے کا پورا علاقہ عذاب الہی سے طوفان نوح کی نظر ہوا، اور اس طوفان میں، اس سیلاب میں ختم ہو کر رہ گیا۔ یہاں وہ اشارہ کیا گیا ہے، ایک مقام ایسا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے، کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا۔ جس جگہ ان کی کشتی تیر رہی تھی، پانی کا چڑھاؤ بہت زیادہ تھا، بہت بلندی پر موجیں آ جا رہی تھیں، لہریں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی تھیں۔ ایک مقام پر حضرت نوح علیہ السلام بھی اتنے گہرے اور وسیع پانی کے درمیان گھبرا گئے تھے۔ شاعر یہاں پر امید کے توسط سے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ موقع، وہ مقام جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے کہ ہر سمت سے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، وہاں بھی ان کے دل میں اگر کسی چیز کی وجہ سے، کسی جذبے کی وجہ سے کوئی طاقت، قوت یا حوصلہ موجود تھا تو وہ امید کی صورت ہی تھا۔ سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کنعان موجودہ فلسطین ہے۔ 1948 میں، 1948 تک اسرائیل سے جو مختلف جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کے بعد 1948 کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی یہاں غلطی ہو، آپ اس کی تصحیح یا درستی کے لیے ایک دفعہ ضرور چیک بھی کر لیجئے گا۔ میرے علم کے مطابق یہ شام کا شہر تھا، شام کا علاقہ تھا، کنعان، جسے آج کل فلسطین کہتے ہیں۔ 1948 میں جب شام کے مختلف علاقے الگ کر دیے گئے، وہ الگ الگ ریاستوں میں بٹے، تو ان میں کنعان فلسطین میں کنورٹ ہوا اور یہ بھی الگ کر دیا گیا۔ قدیم نام کنعان ہے۔ کنعان میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ ان کا علاقہ نبوت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس علاقے میں نبوت کا آغاز کیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سکون بخش یعقوب۔ اب سکون بخش یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا سکون؟ ایک اور اسلامی تلمیح کا حوالہ دیا گیا، گریہ یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ، فریاد، ان کی آہیں، ان کی آہوازاری۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں نبی ہونے کی بشارت حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے مل چکی تھی، اور ان کے دوسرے بھائی بنیامین، ان کی ایک ہی بیوی سے یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی 10 ان کی دوسری مختلف بیویوں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے نبی ہونے کی نسبت سے، اور ان کے انتہائی خوبصورت ہونے کی نسبت سے، اور ان کی معصومیت کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا کرتے تھے، اور یہ بات ان کے باقی بیٹوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتے رہتے۔ ان کا یہ حسد اس طور رنگ لایا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کر کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب سے جدا ہوئے تو حضرت یعقوب ان کی جدائی میں 40 سال تک آنسو بہاتے رہے۔ 40 سال انہوں نے اپنے بیٹے سے جدا ہو کر گزارے، اتنا روئے اس جدائی میں کہ اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کو آنکھوں سے دکھائی نہ دیا۔ یہ 40 سال کا ان کا گریہ ایک تلمیح بن گیا، گریہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی فریاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بے چینی اور اضطراری کے عالم میں رونا، اپنے بیٹے کو یاد کرنا۔ اب امید کا یہاں پر کیا کام تھا؟ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے زندہ رکھا۔ کوئی نشانی نہیں تھی، کوئی آس نہیں، کچھ نہیں تھا آس پاس، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دل میں دعا کرتے ہوئے کس بنیاد پر یا کس بات پر زندہ تھے؟ ایک امید کا سہارا لیتے ہوئے کہ کبھی
کبھی تو اپنے بیٹے سے ملاقات ہوگی۔ زلیخا کی غمخوار ہجرا میں تو تھی۔ زلیخا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مصر کے کچھ کاروباریوں کے ہاتھ لگے، اور جب وہ غلام فروخت کیے جاتے تھے، بطور غلام مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے جب بادشاہ کے محل تک پہنچے تو اس وقت کے بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا زلیخا۔ حسن میں بے مثال تھی۔ اس کی جب نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اپنا دل کھو بیٹھی، عاشق ہو گئی ان پہ، گرویدہ ہو گئی ان پہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو برے اور غلط کاموں سے بچا کر رکھنا تھا، بچایا ہوا تھا، یعنی ان کی زندگی میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ وہ نبی تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے ان پر بد کرداری کا الزام لگایا، جھوٹا الزام تھا۔ اس الزام کے پاداش میں، اس الزام کی سزا میں زلیخا کے شوہر اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کی قید میں ڈال دیا، زندان میں قید کر دیا۔ اب زلیخا کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک سے بھی محروم ہو جانا، انہیں نہ دیکھنا، یہ اس کے لیے غم ہجراں تھا، اپنے محبوب سے جدائی کا غم تھا، یہ تکلیف تھی اس کے لیے۔ لیکن اسے بھی آخری وقت تک جس چیز نے زندہ رکھا، جس چیز نے حوصلہ دیا، وہ جذبہ اس کے دل میں موجود تھا، یعنی امید۔ شاعر یہاں پر مثال دے کے ایک بات سمجھا رہا ہے کہ کہاں کہاں امید کارگر ثابت ہوئی۔ دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، یوسف کے لیے سکون کا باعث تھی کہاں؟ اس کے قید خانے میں، اس کی جیل میں۔ یعنی ذکر کیا گیا ان 4 مصروں میں، کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا صوفیاء، کیا عام انسان، ہر ایک کی زندگی میں امید کا حصہ موجود ہے۔ یہ امید انسان کو تقویت دیتی ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، مصائب مصیبتیں آن کر اچانک لمحے بھر میں گھیرا، اپنی لپیٹ میں لیا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا، یعنی ایک امید کے سہارے پر ان لوگوں نے جدائی کے لمحات، بے چینی کے لمحات گزار ڈالے۔ تاریخی تلمیحات کا حوالہ دے کر امید کی اہمیت بڑھائی گئی۔ طوفان نوح میں، گریہ یعقوب میں، زلیخا کی بے چینی میں، اس کے جدائی کے غم میں، حضرت یوسف کی قید میں، غرض ان تمام مشکلات اور تکالیف میں اے امید تو ہی ان سب کا سہارا بنی۔ مرکب تراکیب، محاورات اور تلمیحات کے ساتھ مولانا الطاف حسین حالی نے امید کی وضاحت کی ہے۔ بند نمبر 3، بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، ڈوبتوں کو، پانی میں ڈوبنے والوں کو، آپ کہہ سکتے ہیں تباہی کے کنارے پر پہنچنے والوں کو، ترایا ہے، کنارے تک پہنچایا ہے، اصل مطلب یہ ہے تیر کر پار لگانا۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو، زندگی ہارتے ہوئے لوگوں کو پھر سے زندہ کر دینا، انہیں کنارے تک لے کر جانا، انہیں زندگی کی ایک نئی روشنی دکھانا۔ بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، بگڑتوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، راہ رات سے ہٹنے والے لوگوں کو، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، جو لوگ بھٹکنے لگیں، بگڑنے لگیں، خراب ہونے لگیں، ان لوگوں کو بھی تو بنانے کی حد تک لے کر آئی، سنوارنے کی حد تک لے کر آئی، یعنی وہ سنبھل گئے۔ اکھڑتے دلوں کو، ٹوٹتے ہوئے دلوں کو جمایا ہے تو نے، مضبوطی دی ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اجڑتے گھروں کو، تباہ ہونے والے گھروں کو، تباہی کے قریب پہنچے ہوئے گھروں کو بسایا ہے تو نے، آباد کیا ہے تو نے۔ بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، پستوں، لفظ پست سے نکلا ہوا ہے، کمزور، کمتر، تنزلی کا شکار۔ بالا، اونچا یا بلند، یعنی جو لوگ زوال کی حد تک پہنچ چکے تھے انہیں پھر سے عروج دینا، آگے بڑھنے کا
حوصلہ دینا. اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے. اندھیرا ہوتے ہوئے بھی روشنی کی امید رکھنا. بہترین مثال ہم اس کی دے سکتے ہیں رات کا وقت. رات ہوتی ہے جب اپنے اپنے بستر پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں روشنی کے آثار بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن صبح آنے کی امید ہماری رات آرام سے گزارتی ہے. اب اس پورے بند میں تضاد در تضاد ہے. ہر مصرے میں صنعت حسن تضاد موجود ہے، تقابلی جائزہ ہے. ڈوبتے ہوئے لوگوں کے لیے امید ہی تو سب سے بڑا سہارا ہے. بگڑے ہوں کو بنانے کے لیے بھی، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راہ راست بھی، ٹوٹے دلوں کے لیے خوشی کا پیغام بھی، تباہ حال لوگوں کے لیے خوشحالی کی نوید بھی، ذلت و بے بسی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے عزت و عظمت کا پیغام بھی، اندھیرے میں اجالے کی کرن بھی اسی امید کے دم سے قائم و دائم ہے. مرکب تراکیب اور صنعت حسن تضاد کے ساتھ نظم کے عنوان کی وضاحت کی گئی ہے. اگلے بند کی طرف پڑھتے ہیں. بند نمبر 4. کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، کبھی تجھ سے طاقتور ہے تجھ سے. کون تجھ سے؟ امید سے. ہمت حوصلہ، پیر و جواں ایک دوسرے کی ضد ہیں، متضاد الفاظ ہیں. پیر بزرگ، برگزیدہ، عمر رسیدہ، کمزور، ناتواں. جوان حوصلہ مند، پرعزم، طاقتور. کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، یعنی اے امید تجھ سے طاقت ملتی ہے. کیا عمر رسیدہ بوڑھے بزرگ انسان کو، اور کیا نوجوان کو. بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، بندھی تجھ سے ڈھارس ہے، تیرے ہی دم سے ایک سہارا بنا ہوا ہے، تیرے ہی دم سے ایک امید کا دامن قائم ہے. خرد و کلاں چھوٹا بڑا، عہدے کے اعتبار سے کہیں یا عمر کے اعتبار سے کہیں، چھوٹا بڑا یعنی کوئی بھی ہو. تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، اے امید تجھ پر ہی یہ بنیاد قائم ہے یا تو مرکز ہے کل جہان کے انتظام کا. آپ ایک نظر اگر تھوڑا سا گہرائی میں اس بات کو سوچیں تو صبح سے لے کر رات تک دنیا کا کل نظام دیکھیں. ہر شخص امید باندھے ہوئے ہیں، ایون جانور بھی، اپنے شکار کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو یہ امید ہے جو انہیں رفتہ رفتہ کر کے لمحہ بلمحہ آگے بڑھاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو شروع میں ایک دو ایگزامپلس دی تھیں، شروع میں میں نے مثالیں دی تھیں. انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو یہ امید اس کا پورا احاطہ کیے ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ کی رضا سے، اس کی مرضی سے ہونے والا کام. لیکن یہ امید ایک ڈھارس بندھا کر بھی یا ایک ڈھارس اور سہارا بنا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور یہی امید اسے آگے کی طرف لے کر جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو باہر نکلنے کی کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس مچھلی کے پیٹ میں بھی جس چیز نے انہیں زندہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ امید تھی جو انہیں تقویت بخش رہی تھی. اس کی اور قریب سے مثال لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو بھری ہوئی ہے اس چیز سے. جب آپ وسلم طائف کے سفر پہ گئے تھے تو طائف کے لوگوں نے آپ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ بستی نیز تو نابود ہو جائے. لیکن آپ وسلم نے منع فرمایا، لہو لہان تھے بری طرح سے، منع فرمایا اور کہا نہیں اے جبرائیل، بہت ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اللہ کی راہ پکڑ لے. اس وقت کی لگائی گئی امید تھی، اس وقت کی لگائی گئی امید تھی. اور دیکھیے تاریخ شاہد ہے کہ طائف کے لوگ کس قدر معتقد ہوئے اسلام کے، کس قدر کاربند ہوئے اسلام پر. یہ امید ہے جو انبیاء کو تبلیغ کے راستے میں بھی آگے بڑھاتی رہی، جو اولیاء اور صوفیاء کو بھی راستہ دکھاتی رہی. نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، نہ ہو تو اے امید اگر تو نہ ہو تو رونق، چہل پہل، افراتفری، گہما گہمی، خوشحالی کہہ سکتے ہیں، اس دکان کی. یہاں اس دکان سے مراد یہ دنیا ہے.
نظم جہاں کی بات کی گئی ہے نا، تو اس دنیا کی بات کی گئی ہے، کنایتاً اشارہ دے کر بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ایک دکان کی رونق اس کے گاہکوں سے ہوتی ہے، اس کے خریداروں سے ہوتی ہے۔ تو جب ایک دکان پر کسٹمرز ہی نہیں ہوں گے، خریدار ہی نہیں ہوں گے، تو اس کی رونق میں کمی تو ہوگی۔ تو اس دنیا کو شاعر نے ایک دکان کی مانند قرار دیا ہے، اور اس کی گہما گہمی اور رونق یہ انسانوں کی خوشی کہی، اور انسانوں میں جو چیز رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہے خوشی کا، وہ ہے امید۔ تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، تگاپو جد و جہد، کوشش، بھاگ دوڑ، ہر مرحلے میں، زندگی کی ہر اسٹیج پر، زندگی کے ہر دوراہے پر۔ روا رو ہے ہر قافلے میں تجھی سے، روا رو، روانی، تیزی، جلدی جلدی آگے بڑھنا، یعنی زندگی کا کوئی بھی سفر ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی بھی قافلہ ہے، کسی بھی سفر پر رواں دواں ہے، اس میں امید کا حصہ کار فرما ہے۔ یہاں اس پورے بند میں شاعر نے تضاد کا سہارا لیتے ہوئے امید کی اہمیت مزید واضح کی کہ کیا عمر رسیدہ اور نوجوان، کیا چھوٹے بڑے، ہر ایک کی طاقت و سہارا یہ امید ہے۔ اس دنیا کے نظام میں امید ایک مضبوط بنیاد کی مانند ہے، یہاں تک کہ اس جہان کی رونق اور یہ گہما گہمی اسی امید کے دم سے قائم ہے۔ آگے بڑھنے کی طاقت اور ایک مسافر کا سفر بھی اسی امید کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی امید زندگی کے لیے حوصلہ و ہمت ہے۔ مرکب تراکیب، کنایا اور صنعت تضاد کے ساتھ یہاں معنی کی وضاحت کی گئی۔ بند نمبر 5، نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، نوازا دے دیا، عطا کیا، عنایت کیا، بے نواؤں کو، بے بس اور مجبور لوگوں کو۔ تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، تونگر دولت مند، امیر، زیادہ کھانے پینے والا، گدا بھکاری، بھیک مانگنے والا، یہاں مراد ہے مجبور مفلس انسان۔ دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، نارساؤں کو، کمزور بے بس لوگوں کو۔ دسترس کہتے ہیں رسائی حاصل کرنا، کسی چیز پر عبور حاصل کرنا، کسی چیز پر اپنا کنٹرول حاصل کر لینا، یعنی وہ لوگ جن کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اے امید، تو نے انہیں بھی اپنا اختیار اور طاقت استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، بادشاہ بنایا تو نے، شاہ بنایا تو نے، کسے؟ ناخداؤں کو۔ ویسے ناخدا کہتے ہیں ایک کشتی کا ملا، لیکن اسے انتہائی کمزور اور بے بس کہا گیا ہے یہاں پر۔ کیوں؟ پوری کشتی لے کر گہرے وسیع اور کھلے سمندر میں جا رہا ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا آنے والا لمحہ کیا ہے، دریا یا سمندر میں موجیں کس طور اٹھیں گی، اس کی کشتی خدا نہ کرے کہیں الٹ جائے یا اس کی کشتی میں پانی آ جائے تو وہ اپنے سمیت ان مسافروں کو کیسے بچائے گا، یعنی اس کی بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ یہاں مثال دے کے صرف شاعر نے اتنی بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی کام یا کسی حکمرانی کی یا کسی کام کی طاقت یا صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یہ امید انہیں وہ صلاحیت اور طاقت دے کر اس معراج تک لاتی ہے۔ سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، سکندر، سکندر اعظم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یونان سے اس کا تعلق تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 33 ایئرس اس کی کل عمر تھی، 33 سال اس نے کل عمر پائی، بہت چھوٹی عمر میں بادشاہ بنا، اور اتنا عظیم سپہ سالار اور جنگجو سپاہی تھا، فوجی تھا کہ فتوحات پر فتوحات کرتا رہا، اور اس کی فتوحات اس حد تک بڑھیں کہ وہ ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ آیا، ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ آیا، اور صرف 33 سال کی عمر میں اس نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ اسے بھی ہر فتح کے بعد دوسری فتح کی امید یہ طاقت دیتی تھی، یہ یقین دلاتی تھی کہ اس نے مزید آگے بڑھنا ہے، ورنہ ہوش سنبھالتے ہی، پیدا ہوتے ہی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہ امید اسے لمحہ بلمحہ آگے لے کر بڑھی۔ مثال دی یہاں پر شاعر نے شان کئی کی، شان عظمت، کئی ایران کا ایک بہت مشہور و معروف اور بہت عظیم خاندان ہے جس میں بڑے معتبر بادشاہ گزرے، اور اقبال نے اپنی نظم جواب شکوہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ بہت اونچا اور عظیم خاندان تھا جس کے بادشاہوں کا یا حکمرانی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں شاعر نے سکندر کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک اکیلے سکندر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت و طاقت کے بل بوتے پر امید کے سہارے کئی عظیم فتوحات سے نوازا۔ کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ کولمبس ایک مہم جو ملاح تھا، سیر و سیاحت کا شوقین تھا، اکثر لمبے طویل سفروں پر نکل جاتا تھا۔ سیاحت اس کا شوق تھا۔ اسی شوق میں وہ کیا جانتا تھا کہ امریکہ اس کے نام سے منسوب ہو جائے گا اور وہ امریکہ جیسی عظیم ریاست دریافت کر لے گا۔ اسی مہم جوئی کے دوران، اسی سیر و سیاحت کے دوران اس نے سن 1492 میں امریکہ دریافت کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی عظیم ریاست، اتنا بڑا ملک یا اتنا بڑا خطہ اراضی، اس کی دریافت کا سبب کولمبس بنے گا۔ در حقیقت پیچھے کیا جذبہ تھا؟ پس پشت جو جذبہ تھا وہ امید تھی۔ اب اس پورے بند کا موازنہ دیکھیں ذرا، یا اس کا ایک حوالہ دیکھیں۔ اس بند میں شاعر نے تلمیحات کا حوالہ دے کر امید کو ایسی طاقت کہا ہے جو بے بس و لاچار لوگوں کے لیے کامیابی کا در کھولتی ہے، جس نے مفلس و غریب لوگوں کو صاحب حیثیت بنا دیا۔ امید کی بدولت ہر وہ شخص جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا کامیاب ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سکندر اعظم کے لیے شان و عظمت بھی اور کولمبس کی دریافت امریکہ کے پس پشت بھی امید کی طاقت کار فرما ہے۔ مرکب تراکیب، صنعت تضاد اور تلمیحات کے ساتھ شاعر نے نظم کے عنوان کی وضاحت کی۔ بند نمبر 6، وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی سامان۔ راہ رو، راستے سے گزرنے والے، مسافر، سفر کرنے والے۔ یہاں دونوں طرح کے مسافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو باقاعدہ عام زندگی میں، جسے ہم عام سفر کہتے ہیں، کسی سواری پر پیدل چل کر سفر کرنا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کے کسی مقصد کے حصول کے لیے سفر کرنا۔ ظاہر انسان مسافر ہی ہے۔ وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی سامان، وہ مسافر جو کسی قسم کا زاد راہ نہیں رکھتے، جو اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے۔ خور و زاد سے جن کا خالی ہے داماں، خور خوراک، غذا، کھانا، زاد سامان، خور و زاد زاد راہ، سفر کے لیے راستے کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء۔ اگر کہیں پہ قیام کرنا ہے تو اس سامان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا سفر کتنا طویل ہے، لیکن آپ سفر بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے پاس اپنے راستے کا سامان ضرور رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو سامان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی امید ایک بہت بڑا سہارا بنتی ہے۔ خور و ذات سے جن کا خالی ہے داماں، یعنی جن کا دامن خالی ہے، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان نہیں ہے۔ نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں۔ ساتھی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا ہم سفر جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کہیں، اپنے مقصد سے اسے آگاہ کریں، اور کسی کے مشورے سے، باہم کسی کے مشورے سے آپ آگے بڑھیں۔ یعنی آپ کو اس قسم کا بھی کوئی سہارا حاصل نہیں ہے۔ نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، محرم آشنا، قریبی، جان پہچان والا۔ درد پنہاں، چھپی ہوئی تکلیف، پوشیدہ غم، یعنی ایک ایسا دوست جس سے ہم اپنے چھپے ہوئے دکھ درد بھی بیان کر سکیں، اس کے سامنے کہہ سکیں، تیرے بل پہ، تیری وجہ سے، تیرے بھروسے پہ۔ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، خوشی خوشی اپنا سفر طے کرتے ہیں کہ جا کر خزانے میں ہیں، کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے، کہ جیسے دنیا جہان کے خزانے ان کے منتظر ہیں۔ ایک ایسا مسافر جو اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی کہانی لے لیں آپ، کچھ معلوم نہیں مونٹیسری کے بعد، پریپ کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے۔ چلیں اور قریب سے اگر ہم سوچیں تو 9th 10th آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ 2 سال کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک امید کے توسط سے، ایک امید کے سہارے سے ہم نے اپنا ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ ہم نے کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ کے حکم
اور اللہ کی رضا کی بات ہے کہ ہمارے لیے کون سا فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمیں آئندہ زندگی میں اپنی پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے جو فیلڈ یا جو شعبہ دیا گیا اس میں پھر ہماری محنت اس میں مزید امید تقویت دے کر ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ یعنی انسان اپنی زندگی کا سفر لمحہ بلمحہ امید کے سہارے طے کرتا ہے۔ ایسے مسافر و راہگیر جو بغیر زاد راہ کے سفر کے لیے چل پڑتے ہیں، یا وہ لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، دراصل وہ امید اور آس لیے آگے بڑھتے ہیں، خالی ہاتھ خالی دامن لیے، دل میں امید کو اپنی قوت بنائے، اسی پر انحصار کیے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور آخرکار منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ مرکب تراکیب کے ساتھ اس بند میں امید کی وضاحت کی گئی ہے۔ بند نمبر 7، زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا۔ اب یہاں پر ایک کاشتکار کی مثال کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ایک کسان یا کاشتکار ملکی معیشت میں بنیادی یا مرکزی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بہت اہم کردار اس کا ہوتا ہے۔ زمین جوتنے کو، کاشتکاری کے لیے زمین تیار کرنا، زمین میں ہل چلانا، جوتا کسان، خود کاشتکار۔ سمے کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، سمے کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا۔ سمے لفظ سما سے نکلا ہوا ہے، پل، لمحے، ساعتیں، وقت، گزرنے والی گھڑیاں، گزرنے والا دور، گزرنے والا وقت آپ کہہ سکتے ہیں۔ گماں شک یا شبہ، سمے کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، یعنی اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میری محنت کب کس جگہ جا کر رنگ لائے گی، کتنا وقت گزر جائے گا، کتنے عرصے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، جان کھونا محاورہ ہے، سخت محنت کرنا، جان توڑ محنت کرنا۔ مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، مہینوں سے مراد یہاں پر ایک مدت تک، لمبے عرصے تک پاؤں پھیلا کر سونا، آرام سے سو جانا، بے فکری کی نیند سو جانا۔ ان 4 مصروں میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ ایک کسان جب اپنے گھر سے زمین کی تیاری کے لیے نکلتا ہے تو اسے ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی زمین کتنے عرصے میں تیار ہوگی، وہ جو بیج بونے جا رہا ہے کب ایک ننھی کونپل سے فصل اناج بن کر سامنے آئے گا، اور وہ فصل کیسی ہوگی، آیا وہ اسے فائدہ دے گی یا نقصان دے جائے گی۔ موسموں کا تغیر و تبدل، صبح و شام کا آنا جانا، اس کی محنت کب کیا کام کرنا ہے، مٹی، کھاد، ان تمام حوالوں سے اس کی سوچ، یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں، یہ اسے آنے والے وقت کے لیے ایک سوچ دیتی ہیں، اور اس آنے والے وقت میں بغیر اس شک شبے اور اندازے کے کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیسا ثابت ہوگا، وہ پھر بھی محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے محنت کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اسے امید کے سہارے اپنی محنت پر ایک یقین سا ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اچھا نتیجہ حاصل کرے گا۔ اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو، موجزن موجیں مارتا ہوا، یعنی موجوں کی طرح جوش اور جذبے سے دل میں موجود ہونا، جوش اور ولولے کے انداز میں ایک موج کی طرح دل میں موجود ہونا۔ اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو، اگر یہ امید کسان کے دل میں موجود نہ ہو، کسان کو حوصلہ، جوش اور ولولہ نہ دے، تو دنیا میں غل، بھوک کا 4 سو ہو، تو ہر طرف دنیا میں غل، شور، بھوک، افلاس، 4 سو ہر طرف۔ یعنی بنیادی طور پر یہاں شاعر کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر کسان پہلے ہی قدم پر ہمت ہار دے تو پھر تو ہمیں کہیں پر بھی اناج نظر نہ آئے، ہر طرف بھوک اور مفلسی ہی نظر آئے، کیونکہ لوگوں کو کھانے کو بھی کچھ بھی میسر نہ ہو۔ اسے ہم سادہ مفہوم کے طور پر اگر دیکھیں تو ایک کسان کی مثال سے امید کی اہمیت واضح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل اگانے کے لیے زمین کی تیاری کا آغاز کرتا ہے تو اسے گزرنے والی ساعتوں کا یا لمحات کا احساس نہیں ہوتا، نہ وہ آنے والے وقت سے واقف ہوتا ہے کہ فصل
کیسی ہوگی؟ اسے بہت عرصے تک آرام نصیب نہیں ہوتا، وہ بے چینی کے عالم میں رہتا ہے۔ یہاں بھی اگر امید اس کے دل میں نہ ہو تو وہ جلد ہی ہمت ہار جائے اور لوگ اناج کے لیے شور مچانے لگیں۔ اس بند میں بھی مرکب تراکیب اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے معنی کی وضاحت کی گئی ہے۔ بند نمبر 8، بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر۔ گر سوا، گر ہے اگر، سوا سے مطلب ہے اس کے علاوہ، بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، اس کے علاوہ بھی مزید اگر ہم دیکھیں تو اس امید کے دم پر کیا کچھ ہے۔ بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، بلاؤں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا، آمنے سامنے ہو جانا، ان کا زندگی میں شامل ہو جانا، ہر قدم پر، ہر جگہ، ہر مقام پر، زندگی کے ہر لمحے میں۔ پہاڑ ایک فزوں، پہاڑ ایک فزوں، فزوں کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت بڑا ہونا، یہاں ایک بڑے پہاڑ سے مراد ہے۔ اور ہو کوہ غم پر، کوہ غم، غموں کا پہاڑ، یعنی یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ دکھ ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند کوہ غم بن کے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، یعنی ہم پر جو کچھ بھی بیتنا ہے، جو کچھ بھی ہم پر گزرنا ہے وہ ہو کر گزر جائے۔ نہیں فکر کوئی سوچ نہیں، تو دل بڑھاتی ہے جب تک، اے امید تو جب تک دل زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک، یعنی یہ دماغ، یہ ذہن تیری خوشبو سے معطر رہتے ہیں، تیری علامت یا تیری نشانی سے زندہ رہتے ہیں، یعنی یہ امید ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف میں انسان کے لیے ڈھارس یا سہارا بنتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کی ہمت بندھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ قدم قدم پر دکھ اور تکالیف سے واسطہ پڑتا ہے، انسانی زندگی میں غم بھی اپنی جگہ اٹل ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، چاہے یہ دکھ درد پہاڑ کی مانند ہو جائے۔ اگر ہمارے دلوں میں امید کی جوت روشن ہے، شمع روشن ہے، تو ہمارے دماغ بھی امید کی خوشبو سے معطر رہیں گے، یعنی ہمیں اس امید پر بھروسہ رہے گا، ہم امید زندہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ مرکب تراکیب اور محاورے کا استعمال اس بند میں کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال کے طور پر ایک دفعہ پوری نظم کا مختصر سا جائزہ دیکھیں گے۔ مذکورہ نظم میں شاعر نے امت مسلمہ کی ہمت بندھائی ہے، بنیادی پوائنٹ اس کا یہی ہے۔ انسان اس وقت حوصلہ ہار جاتا ہے جب ہر طرح کی آس ختم ہو جاتی ہے، مایوسی کفر قرار دی گئی ہے۔ امید کی خوشی انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، اسی کے سہارے انسان عزم اور حوصلے سے آگے بڑھتا ہے۔ جب دنیا میں پہلے انسان نے قدم رکھا تو یہ امید اس کے ساتھ ہی دنیا میں آئی۔ تاریخی واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور ایک عام انسان تک کے لیے ہر مقام پر امید ایک سہارا بنی۔ امید یا آس نے سب کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی، اندھیرے میں روشنی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ اور دل میں اچھے حالات کی امید انسان کا ہمسفر ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے تو یہی زاد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو کر چلنا، اچھے وقت کی امید باندھے رکھنا، مثبت سوچ کے ساتھ اچھے وقت کے لیے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا، زندہ رکھنا، اپنے دل میں اچھی امیدیں رکھنا، برا گمان یا برا خیال نہ رکھنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی سوچ اور اس کے خیال کے مطابق ہی نتیجہ دیتا ہے۔ انسان اگر کسی واقعے کے حوالے سے، کسی بات کے حوالے سے برا گمان کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اسے اپنے برے گمان کے مطابق نتیجہ برا ملے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان اپنے آنے والے وقت سے اچھا گمان رکھے، بد گمان نہ ہو، خوش گمان رہے، اچھے کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، امید سے ایک طاقت حاصل کرے،
مثبت سوچ سے آگے بڑھیں تو ہرگز ناممکن نہیں کہ انسان زندگی میں اپنے مقصد تک رسائی یا کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پوری نظم میں امت مسلمہ کو جوش دلانے کے لیے بات کی گئی ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے ایک موازنے کے طور پہ اچھے برے سے، کم زیادہ سے، نیک و بد سے۔ نظم کی مشق اگر ہم دیکھیں تو صفحہ نمبر 138 پر اگرچہ تمام مشقی سوالات کا حل یا جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، میں پھر بھی ایک دفعہ سوالات کے حساب سے تھوڑی سی وضاحت کروں گی۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں کون کون سی ایسی نظمیں شامل ہیں جو مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں؟ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 مرثیے پڑھے ہیں جو مسدس کی حیت میں لکھے گئے ہیں، لیکن آپ حصہ نظم سے باقی نظمیں بھی ایک نظر غور سے دیکھیے گا کہ کون کون سی نظمیں مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ دوسرے بند کی وضاحت تاریخی حقائق کی روشنی میں کریں۔ دوسرا بند صفحہ نمبر 136 پر، سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، یہاں سے لے کر یہاں تک سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ اس بند میں 4 تلمیحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ طوفان نوح، گریہ یعقوب، زلیخا کی غمخواری کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کا غم ہجراں بیان کیا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی زندان میں قید کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے۔ یہ 4 تلمیحات ہیں۔ میں نے وضاحت میں آپ کو PDF ڈاکومنٹس میں اس کے ساتھ اٹیچ بھی کر دیا ہے، لیکن مزید تفصیل کے لیے میں چاہوں گی کہ ایک نظر آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، سورہ یوسف پڑھ لیں تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی، ورنہ نیٹ پر آپ کو بہت سی تلمیحات وضاحت کے ساتھ میسر ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، نظم امید کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس دفعہ میں نے نظم امید کے حصے نکات کی فارم میں آپ کو نہیں دیے، اسے اپنا ہوم ورک سمجھیں۔ اس نظم کا خلاصہ آپ خود لکھیں گے، زیادہ سے زیادہ 100 یا 120 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ سبق کا خلاصہ نہیں ہے، نظم کا خلاصہ ہے۔ پوری نظم میں تلمیحات کے ذریعے، مختلف مثالوں کے ذریعے، مرکبات و تراکیب کے ذریعے، ثنائے بدائع کا استعمال کرتے ہوئے شاعر نے نظم میں امید کی وضاحت کی۔ پہلے تمہید باندھی، پھر انبیاء کرام کے قصے یہاں پر بیان کر کے وضاحت کی اس کی، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے وہ عام انسانوں کی زندگی کا احوال بھی بیان کیا، ایک کسان کی زندگی کی مثال بھی بیان کی، اور پوری نظم میں مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے حوالے سے امید کا بنیادی کردار واضح کیا۔ یہ ہوم ورک کے طور پر یہ خلاصہ ہوم ورک کے طور پر آپ خود تحریر کریں گے۔ تلمیحات کی لمبی چوڑی وضاحت خلاصے میں شامل نہیں ہوگی، صرف مختصر احوال ہوگا۔ سوال نمبر 4، نظم میں جو الفاظ ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ میں نظم کے مصروں کا یا اشعار کا مفہوم واضح کرتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں کہ کون سا لفظ کس کی ضد میں ہے، کہاں کہاں تضاد ہے، اور اشعار کے مفہوم میں بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ سوال خود حل کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ سوال نمبر 5 اور 6، تلمیح کی تعریف کریں اور اس نظم سے تلمیحات چن کر ان کی وضاحت کریں۔ تلمیحات چن کر الگ سے میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے، وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کی فارم میں موجود ہے۔ رہ گیا مجاز مرسل کی تعریف اور اس کی مثالیں، تو یہ دونوں وضاحتیں اگر آپ کو یاد ہو تو 30 جولائی 2020 کے لیکچر میں، جو لیکچر نمبر 9 تھا، اس میں تعریف اور مثالوں کے ساتھ تلمیح اور مجاز مرسل کا حوالہ موجود ہے۔ ایک نظر وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا۔ مذکورہ نظم کی تمام تر تلمیحات اس لیکچر کے ساتھ PDF میں موجود ہیں، اس لیے یہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ نظم پر دھیان دیجئے گا، بہت اہم نظم ہے، بہت اہم شاعر کے حوالے سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھیں، کامیابیاں عطا کریں، اور آپ کا دل کھولیں اپنی علم کے مقصد کے حوالے سے یا زندگی کے مقصد کے حصول کے حوالے سے۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔